السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ہم نے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار۔ اللہم رحمتک نرجو فاصلح لنا شؤوننا کلہا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے جنس کی بحث کا پچھلی دفعہ آغاز کیا تھا۔ جو اسم کے چار پہلو ہوتے ہیں ان میں سے ایک کیا ہے؟ اعرابی حالت، رفع میں ہونا، نصب میں ہونا یا جر میں ہونا۔ ایک اس کی وسعت ہے، یعنی معرفہ ہونا یا نکرہ ہونا۔ ایک اس کا عدد ہے، واحد یا مفرد ہونا، اور مثنیٰ ہونا یا جمع ہونا۔ اور اسی طرح ایک اس کی جنس ہے، مذکر ہونا یا مؤنث ہونا۔ تو ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ ہم عربی زبان میں مؤنث اور اس کی اقسام کو کچھ کیٹیگریز میں، گروپس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو دیکھ کر کسی اسم کو پہچانتے ہیں کہ وہ مؤنث ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ مؤنث نہ ہو تو پھر اس کو ہم مذکر مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ایک چارٹ سا بنایا تھا جس میں ہم نے کہا تھا مؤنث کی بنیادی طور پہ دو اقسام ہیں، ایک مؤنث حقیقی اور ایک مؤنث غیر حقیقی۔ جو مؤنث حقیقی ہے وہ ایسا مؤنث ہوتا ہے جو اپنی ذات میں، اپنے معنی میں مؤنث ہو، یعنی اس کا جو معنی ہے وہ کسی واقعتاً کسی مؤنث شے کے لیے استعمال ہوتا ہو، اور اس کے بالمقابل کوئی مذکر بھی موجود ہو، اس کو مؤنث حقیقی کہیں گے۔ اس کی مثالیں ہم نے دیکھی تھیں، جیسے امن، والدہ، ماں۔ اس کے بالمقابل کیا ہے؟ ابن، یعنی باپ۔ اور پھر ہم نے دیکھا تھا اختن، بہن۔ اس کے بالمقابل کیا ہے؟ اخن، بھائی۔ اسی طرح بنتن، بیٹی۔ اس کے بالمقابل ابنن، بیٹا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امرأتن ایک لفظ آتا ہے، اس کے بالمقابل رجل استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا امرئن بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرد اور عورت، تو یہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ تو یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مؤنث۔ اس میں ہم نے یہ بات بہرحال یاد کی تھی کہ جو امن ہے اور اختن ہے یہ دونوں پیش کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، اور اخن اور ابن جو ہیں وہ زبر کے ساتھ ہیں۔ یعنی یہ الفاظ اگر ہم یاد کریں تو ان میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، جو مذکر والے ہیں وہ زبر کے ساتھ آ رہے ہیں، اور جو مؤنث والے ہیں وہ پیش کے ساتھ آ رہے ہیں واحد کے کیس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے مؤنث حقیقی۔ پھر مؤنث غیر حقیقی، آپ کی پہلی کلاس ہے؟ اچھا چلے۔ تو جو مؤنث غیر حقیقی، جو دوسری قسم ہے مؤنث کی، اس کو فردر دو اقسام میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں مؤنث قیاسی اور ایک کو کہتے ہیں مؤنث سماعی، ٹھیک ہے۔ قیاسی قیاس سے نکلا، جس کو آپ انگلش میں گیس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قیاسی کا مطلب کیا ہے کہ ایسا مؤنث جس کے اندر کوئی مؤنث کی علامت پائی جاتی ہو، جس کو دیکھ کر آپ یہ قیاس کر لیں، یہ گیس کر لیں کہ یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ وہ علامات ایک سے زائد ہو سکتی ہیں، یعنی ایک سے زائد کا مطلب ہے ایک سے زائد طرح کی ہو سکتی ہیں، ایک اسم میں کوئی ایک ہی علامت ہوگی۔ تو ان میں سے ایک علامت ہم نے پڑھی تھی جو کیا ہے؟ آخر میں گول تا کا آنا، ٹھیک ہے۔ ایک لمبی تا ہوتی ہے، وہ لمبی تا جو ہے وہ مؤنث کی علامت نہیں ہوتی، گول تا جو ہے وہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے۔ تو گول تا جو ہے وہ بعض اوقات کسی اسم کا اپنا حصہ ہوتی ہے، تب بھی اس کو مؤنث مان لیا جاتا ہے، جیسے جنتن، جنتن جو ہے وہ، یا ساعتن، ساعتن گھڑی کو کہتے ہیں، جنتن جو ہے وہ باغ کو کہتے ہیں۔ تو ان کے آخر میں جو گول تا ہے وہ ان کے لفظ کا حصہ ہے اور وہ مؤنث کی علامت ہے۔ اسی طرح کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں مذکر جن کو گول تا سے مؤنث بنایا جا سکتا ہے۔ سب کے سب ایسے نہیں ہوتے، جو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو گول تا سے مؤنث بنا لیا جائے، ان کو پھر گول تا سے مؤنث بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا جو آخری حرف ہے اس کو زبر دے دیں، اور اس کے بعد گول تا کو ایڈ کر کے اس پورے لفظ کو ایز اے منصرف ٹریٹ کر لیں۔ کیا مطلب؟
مسلمون اگر ہے تو اس کے آخری میم پر زبر دے کر گولتا ایڈ کریں گے، مسلمتن بن جائے گا۔ اب یہ نیا لفظ بن گیا جس پر منصرف کے قواعد اپلائی ہوں گے۔ اس پہ تنوین آئے گی، رفع میں 2 پیش، نصب میں 2 زبر اور جر میں 2 زیر، اور اسی طرح الف لام آ جائے تو پھر المسلمۃ، المسلمتا اور المسلمتی، ٹھیک ہے۔ اور یا مضاف بن جائے یا منادا بن جائے تو پھر بھی اس کی تنوین ختم ہو جائے گی، جو منصرف کے قواعد ہیں، الا یہ کہ وہ گولتا ایڈ کرنے کے بعد وہ مؤنث نام بھی بن جائے، جیسے خالدہ ہے نا، مثال کے طور پہ خالدن سے خالدتن بنے گا نا، خالدتن اگر تو آپ کہنا چاہیں رہنے والی شے، ٹھیک ہے، باقی رہنے والی شے، اس معنوں میں ہوگا خالدتن تو وہ نام نہیں ہے، لہٰذا وہ نکرہ ہے تو اس پہ تنوین آئے گی، الف لام لگے گا تو ختم ہو جائے گی، وہ سب دوسرے قواعد۔ لیکن اگر یہی نام بن جائے تو مؤنث پلس نام والی شرائط جمع ہو جائیں گی، پھر وہ غیر منصرف بننے کی وجہ سے اس کی تنوین ختم ہو جائے گی، پھر وہ نام ہونے کی صورت میں خالدتو، خالدتا اور خالدتا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات بھی نوٹ کر لیں کہ جب گولتا کسی اسم پہ لگتی ہے مسلمتن تو اس کی جو نصب ہوتی ہے نا اس پہ پھر الف ایڈ نہیں ہوتا، مسلمتن، اور ٹھیک ہے، یہ جو ہم نے کہا تھا نا کچھ ایکسیپشنز ہوتی ہیں، اس میں سے ایک ایکسیپشن یہ رفع ہے، یہ نصب ہے اور جر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی ایسا اسم ہو جس کے آخر میں گولتا نہیں ہے تو اکثر و بیشتر اس کی نصب میں الف ایڈ ہوتا ہے، محمدن، محمدن اور محمدن، یہ الف ایڈ ہو رہا ہے نا۔ لیکن جب گولتا والی نصب ہوتی ہے تو صرف 2 زبر آتی ہیں، وہاں پہ پھر الف ایڈ نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایکسیپشن ہے، جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ الف ہم اکثر و بیشتر نصب میں ایڈ کرتے ہیں سوائے چند ایکسیپشنس کے، اس میں سے ایک یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لفظ کا حصہ ہو یا آپ نے ایڈ کر کے بنائی ہو گولتا، دونوں صورتوں میں۔ پھر اس میں ایک استثناءات کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ گولتا بعض اوقات مؤنث کی علامت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ مثلا ہم نے ایک مثال دیکھی تھی علامہ، علامہ اب عالم سے مبالغہ ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ جاننے والا، تو وہاں پہ پھر چونکہ وہ مذکر کے لیے آتا ہے لہٰذا وہاں پہ تا مؤنث کی تا نہیں ہے، علامت تانیث نہیں ہے، اس کو آپ مبالغے کی تا کہہ سکتے ہیں، مبالغہ پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے، تو وہاں پہ پھر اس کو مذکر مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا مؤنث قیاسی۔ پھر اس کے علاوہ گولتا کے علاوہ اور علامات بھی ہو سکتی ہیں جو بعد میں انشاءاللہ آئیں گی تو ہم دیکھ لیں گے۔ مؤنث سماعی کیا ہوتا ہے کہ ایسا مؤنث جس کا معنی یا اس کا استعمال اپنی ذات میں مذکر یا مؤنث میں سے کسی کے لیے بھی نہیں ہے، لیکن اہل زبان اس کو یا مذکر بول دیتے ہیں یا مؤنث بول دیتے ہیں، تو اگر مذکر بول دیں گے تو وہ سماعی طور پہ مذکر ہو جائے گا، اور اگر مؤنث بول دیں گے تو وہ سماعی طور پہ مؤنث ہو جائے گا۔ اور کچھ الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جس کو اہل زبان مذکر اور مؤنث دونوں استعمال کر لیتے ہیں، تو پھر ہم ان کو دونوں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور بعض اوقات ہوتا ہے کسی جملے میں وہاں مذکر استعمال کرنا بہتر ان کو محسوس ہوتا ہے تو وہ مذکر کر لیتے ہیں، کہیں مؤنث کر سکتے ہیں۔ کئی دفعہ کسی کا مؤنث ہونا زیادہ بہتر ہوتا ہے لیکن مذکر بھی بول دیا جاتا ہے، کئی دفعہ مذکر ہونا زیادہ اولیٰ ہوتا ہے لیکن مؤنث بھی بول دیا جاتا ہے، تو یہ سب کون طے کریں گے؟ یہ اہل زبان طے کریں گے۔ تو اگر اہل زبان کسی کو مؤنث ہی بول رہے ہیں تو اس کو بھی ہم مؤنث ہی بول دیں گے، ٹھیک ہے۔ مثلا مثالیں ہم نے دیکھی تھیں، سورج کا جو لفظ ہے وہ اردو میں مذکر ہے، ہم کہتے ہیں سورج طلوع ہوا، لیکن شمس کا جو لفظ ہے وہ عربی میں مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ الشمس طلعت استعمال ہوگا جو واحد مؤنث کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اور کیا مثالیں دیکھی تھیں؟ ہاں قدر، ہنڈیا جو ہے وہ بھی اہل زبان نے مؤنث اس کو استعمال کیا، ہاں جی۔ ہاں پھر ہم نے کہا تھا کہ جو ملکوں کے نام بھی ہم نے کہا تھا، ملکوں کے ناموں کو بھی اہل زبان مؤنث بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان جو ہے وہ مؤنث استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ میرا خیال انگلش میں بھی ہے، انگلش میں بھی کنٹریز کے نیمز کو وہ یعنی اس کے متعلق اگر کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ شی استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اردو میں ہم مذکر بولتے ہیں، انڈیا ہوتا ہے، پاکستان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن عربی میں اور غالباً انگلش میں بھی ان کو مؤنث بولا جاتا ہے۔ پھر ہم نے کہا تھا ایسے جسم کے اعضاء جو جوڑوں کی شکل میں ہیں ان کو بھی اہل زبان مؤنث بولتے ہیں، مثلا 2 ہاتھ ہیں تو یدن کا لفظ، ہاتھ کا لفظ مؤنث ہوگا، اسی طرح
دو ٹانگیں ہیں یا دو پاؤں ہیں تو رجلن کا لفظ مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے. رجل جو ہے وہ آدمی کو کہتے ہیں اور رجلن کہتے ہیں ٹانگ یا پاؤں کو. اسی طرح آنکھیں دو ہیں تو عین کا لفظ بھی مؤنث ہوگا، کان دو ہیں تو اذن کا لفظ بھی مؤنث ہوگا، لیکن ناک ایک ہے لہٰذا انفن کا لفظ مذکر ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک استعمال ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں، اب ہم درس کو پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو الدرس السادس پڑھنے لگا ہوں میں اب. کہتے ہیں ہذہ، ہم نے کہا تھا جو اس میں اشارہ ہے وہ اگر واحد کا ہو، مذکر کا ہو، قریب کا ہو، یعنی جس شے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ واحد ہو، مذکر ہو اور قریب ہو تو ھذا استعمال ہوگا. وہی شے واحد ہو، مذکر ہو اور بعید ہو یعنی دور ہو تو کیا استعمال ہوگا؟ ذالکا، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر وہ شے واحد ہو، مؤنث ہو اور قریب ہو تو ھذہ استعمال ہوگا، اور وہی شے واحد، مؤنث اور بعید ہو یعنی دور ہو تو تل کا استعمال ہوگا. اور یہ چاروں کے چاروں مبنی ہیں، ٹھیک ہے. یہ چاروں کے چاروں رفع، نصب اور جر تینوں حالتوں میں ایک جیسے رہتے ہیں اور ان کی کوئی علامت کسی حالت میں نہیں ہوتی، صرف وجہ اور حالت اعرابی بیان کی جاتی ہے، اور اس کے حالت اعرابی کو ہم محلی اعراب کے تحت بیان کرتے ہیں، فی محلی رفع، فی محلی نصب یا فی محلی جر. ٹھیک ہو گیا. تو اب چونکہ مؤنث کا بیان ہے لہٰذا اس درس کا نام کیا ہے؟ ھذہ. تو کہتے ہیں ھذا ابن حامد، اصل میں کیا ہے؟ ھذا مبتدا، ابن حامد خبر، لیکن چونکہ ابن کی حمزہ کون سی ہے؟ حمزۃ جی کون سی ہے؟ وصل، لہٰذا ہم نے ھذا کے زال کو ڈائریکٹ با سے ملایا ہے. ابن والی حمزہ ڈراپ ہو گئی ہے حمزۃ الوصل کی وجہ سے، اور ھذا چونکہ اس کے آگے جو ہے وہ الف ہے، ٹھیک ہے نا. تو الف جو ہے وہ تب پڑھا جائے گا نا جب اس کی ساؤنڈ دے رہے ہوں، لیکن آگے ساکن آ گیا تو آپ ڈائریکٹ ملا رہے ہیں تو پھر الف بھی ڈراپ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم نے زال کی زبر کو ڈائریکٹ با کے سکون سے ملایا پڑھنے میں. لیکن مبتدا ھذا ہے اور ابن حامد یہ اس کی خبر ہے جو مرکب اضافی ہے، یہ حامد کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے. وَھَذِهِ بِنْتُ یاسر، اور یہ یاسر کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے. اب ھذِهِ آیا تو کیا آئے گا؟ بنت یاسر، یا بنت یاسر کے لیے ھذِهِ آ گیا، ٹھیک ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ جو مبتدا اور خبر میں ہم نے بات دیکھی تھی وہ کیا، یعنی یہ بات ہم نے لکھی نہیں ہے کہ ان دونوں میں مطابقت ہوتی ہے عدد اور جنس کے حوالے سے. یعنی الرجل، یا آپ کہہ لیں الطالب مریض، مبتدا خبر، رفع، ٹھیک ہے. مذکر واحد، اس کو آپ مفرد بھی کہتے ہیں. مفرد کے دو استعمالات ہم نے دیکھ لیے تھے نا، ایک ہوتا ہے جمع اور مثنیٰ کے بالمقابل اور ایک ہوتا ہے مرکب کے بالمقابل. یہاں ہم جمع مثنیٰ کے بالمقابل کہہ رہے ہیں. اور چوتھا کیا ہے؟ معرفہ نکرہ. یہ اسم کے چار پہلو جو ہم پڑھ چکے ہیں اس اعتبار سے یہ اعرابی حالت ہے، جنس ہے، عدد ہے اور وسعت ہے. جملہ اسمیہ بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے. تو جو مبتدا اور خبر ہوتے ہیں نا ان میں جنس اور عدد میں مطابقت ہوتی ہے یا مطابقت ہوتی ہے. مطابقت کا مطلب مطابق ہونا، ایک دوسرے کو فالو کرنا، یا آپ کہہ لیں خبر جو ہے وہ مبتدا کو فالو کرتی ہے جنس اور عدد میں. جو جنس مبتدا کی ہوگی وہی جنس خبر کی استعمال کریں گے، جو عدد مبتدا کی ہوگی وہی عدد مبتدا کی استعمال کریں گے، ٹھیک ہے. الا یہ کہ خبر مرکب جاری ہو، اس میں پھر آپ جنس عدد کا بحث ہی نہیں کریں گے نا، یا ظرف ہو تو وہاں پہ تو پھر اس کو ہم اس طرح لے نہیں سکتے. لیکن اگر کوئی ایسا اسم ہے جو براہ راست اسم ہے تو پھر وہاں پہ ان دونوں چیزوں کو فالو کروایا جائے گا، ٹھیک ہے.
اس کو کہتے ہیں مطابقت ہونا جنس اور عدد میں. لیکن اس میں بھی تو ہوگی نا اعرابی حالت. ہاں وہ مطابقت نہیں ہے، وہ مطابقت نہیں ہے، وہ الگ سے مبتدا رفع میں ہے اور الگ سے خبر رفع میں ہے، فالو کر کے نہیں ہے. مطابقت میں فالو کر کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم نے جب ابھی دوسری کلاس میں پڑھا نا کہ انا داخل کریں گے تو مبتدا تو نصب میں چلا جائے گا لیکن خبر اس کو فالو کرتے ہوئے نصب میں نہیں جائے گا، کیونکہ ان دونوں کی مطابقت نہیں ہے، اس الگ الگ دونوں رفع میں. ٹھیک ہو گیا، تو یہ رفع الگ الگ ہے. اسی طرح اب اس کا اگر مؤنث بنائے تو طالب سے مؤنث کیسے بنے گا؟ جی گولتا لگا کے بنے گا، الطالبہ تو. اب الف لام ہے نا، تنوین تو نہیں آئے گی. اب اس کا انالیسس کریں تو یہ مبتدا بھی ہے اور رفع میں بھی ہے، مذکر نہیں ہے بلکہ مؤنث ہے، واحد ہے اور معرفہ ہے. ٹھیک ہے، تو ان دونوں چیزوں میں معرفہ نکرہ سے عموماً ہے کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، لیکن اور بھی کیسز ہو سکتے ہیں، دونوں معرفہ بھی ہو سکتے ہیں مرکب اضافی وغیرہ کے کیس میں. تو اب ہم نے جنس اور عدد میں فالو کروانا ہے تو خبر بھی واحد مؤنث آنی چاہیے. تو لہٰذا خبر کیا آئے گی؟ مریضۃن. ٹھیک ہے، خبر یہ بھی رفع میں ہے فالو کیے بغیر، الگ سے رفع میں. جنس اور عدد جو ہے وہ فالو کر کے رفع میں آ رہے ہیں، اور نکرہ جو ہے وہ یہاں ہے کا مفہوم جو معرفہ نکرہ سے مل کے ہوتا ہے وہ ہے. تو یہ بھی جملہ اسمیہ ہے، طالبہ مریضہ ہے اور طالب علم مریض ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جنس اور عدد کی مطابقت ہوتی ہے. اسی لیے ہم نے ابن حامدن خبر تھی تو حاذا آیا، اور بنت یاسرن خبر تھی تو حاذی آیا. ٹھیک ہو گیا. پھر کہتے ہیں ابن حامدن جالسن. ابن حامدن مبتدا ہے، اب مبتدا مرکب اضافی بن گیا. پہلے جملے میں مبتدا کیا تھا؟ مفرد تھا، ایک لفظ تھا. مفرد یہاں مرکب کے بالمقابل بولا جا رہا ہے، اور خبر کیا تھی؟ وہ مرکب اضافی تھی. دوسرے دو جملوں میں مبتدا مرکب اضافی بن گیا ہے، خبر مفرد ہے، ایک لفظ ہے، دونوں رفع میں ہیں. لہٰذا مبتدا اب رفع میں ہوگا تو اس کی رفع کس پہ اپلائی ہوگی؟ مضاف پر یا مضاف الیہ پر؟ مضاف پر. مبتدا کی رفع مضاف پر اپلائی ہوگی، کیونکہ مضاف الیہ تو جر پہ فکس رہے گا نا. اس کو مضاف الیہ کو جر کے علاوہ کوئی اور اعرابی حالت دے دیں تو پھر وہ مضاف ہی نہیں رہے گا، مضاف الیہ ہی نہیں رہے گا. تو ابن حامدن میں مبتدا والی رفع ہم نے ابن مضاف کو دی ہے، اور الف لام تنوین اس پر نہیں آئے گی. ابن حامدن، حامد کا بیٹا، جالسن بیٹھا ہوا ہے، یہ خبر ہے. اور بنت یاسرن، یاسر کی بیٹی، واقفتن بیٹھی ہوئی ہے. واقفتن کیوں آیا؟ کیونکہ مبتدا مؤنث ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ بنت یاسرن میں یاسرن کیا ہے؟ مذکر ہے، لیکن جب مرکب اضافی آتا ہے تو مرکزی حیثیت کس کی ہوتی ہے؟ مضاف کی. تو مضاف کو دیکھیں کیونکہ اس کی بات ہو رہی ہے نا. یہاں پہ ہم یاسر کی بیٹی کی بات کر رہے ہیں. جالس کا مطلب بیٹھا ہوا، جلسے سے ہے نا، واقف کھڑا ہوا. تو واقفتن. ٹھیک ہو گیا. اور یاسر کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے. من ہاذی، یہ کون ہے؟ من ہے نا، اور ہاذی مؤنث کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو قریب ہے. تو من ہاذی، ہاذی اخت المہندسی، یہ انجینئر کی بہن ہے. ہاذی مبتدا، اخت المہندسی مرکب اضافی خبر. اہیا ایضاً مہندستن. ایضاً کا مطلب ہوتا ہے بھی، جس کو آپ آلسو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اصل جملہ ہے ہیا مہندستن، اس کو سوالیہ بنا لیا، ہیا مہندستن. پھر ایضاً بھی درمیان میں ایڈ کر دیا. ایضاً آپ شروع میں بھی ڈال سکتے ہیں، درمیان میں بھی ڈال سکتے ہیں، آخر میں بھی ڈال سکتے ہیں. شروع میں ویلم مناسب نہیں ہے. آ کا مطلب کیا؟ وہی ہے نا، حرف استفہام. کیا وہ بھی انجینئر ہے؟ ٹھیک ہے، ایضاً آخر میں بھی آ سکتا ہے، اہیا مہندستن ایضاً، لیکن ایضاً یہاں درمیان میں زیادہ فصیح محسوس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کیا وہ بھی انجینئر. تو اب اس جملے میں ہیا جو ہے وہ مبتدا ہے اور مہندستن یہ خبر ہے. ٹھیک ہے، تو جواب کیا آیا؟ لا. اب کیونکہ حمزہ آ رہی ہے نا، تو حمزہ جو ہے وہ حرف استفہام ہے جو
نعم لا والے سوالات کے لیے آتا ہے، یس نو کوشچنس کے لیے. تو جواب دیا لا نہیں. ہیا طبیبتن وہ ڈاکٹر ہے، ہیا مبتدا طبیبتن خبر. ہیا کی ضمیر کس کی ہے؟ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، اور یہ ضمیر کون سی ہے؟ مرفوع منفصل. مرفوع کا مطلب ایسی ضمیر جو رفع والی لوکیشن میں آتی ہے. منفصل کا مطلب اس رفع والی ضمیر کو آپ نے بغیر جوڑے استعمال کرنا ہے. اس کا لکھنا جو ہے وہ باقی لفظوں سے الگ ہوگا، اس کو کسی لفظ سے جوڑ کر نہیں لکھیں گے، اس لیے وہ منفصل ہے. فصل سے ہے نا، فصل کا مطلب ہوتا ہے جدائی ڈالنا. اور دوسری ضمیریں جر والی ہوتی ہیں وہ متصل ہوتی ہیں، وہ جوڑ کر لکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں سیارۃ من ہذہ، اس کی ترکیب کر دیجئے. سیارہ مبتدا خبر کیا کیا ہیں؟ سیارہ مبتدا ہے، اچھا. خبر ہے، ومن ھذا مبتدا ہے. ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ وہ کس کی کار ہے؟ وہ نہیں، حاضی ہے نا. ہاں جی سر. یہ کس کی کار ہے؟ تو بات کس کی کر رہے ہیں؟ کسی شخص کی آنر کی. ہاں نہیں، ویسے بات کار کی کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن مطلب جملے میں سٹرکچر وائز یہ کی بات کر رہے ہیں نا، یہ اشارہ کر لیا نا، اس کی آپ بات کر رہے ہیں. خبر ہے کس کی کار ہے، ٹھیک ہے نا، سوالیہ جملہ ہے نا. اس کے جواب دیکھ لینا، یہ مدیر کی کار ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مبتدا ہے نا، سیارۃ المدیری خبر ہے، ٹھیک ہے نا. ہم نے کہا تھا سوالیہ جملے میں جو چیز مطلوب ہو اس کو ہم پہلے لے آتے ہیں. اگر خبر مطلوب ہے تو وہ پہلے آ جاتی ہے، اگر مبتدا مطلوب ہے تو وہ پہلے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ویسے بھی جواب کو دیکھیں تو ذرا کلیئر ہو جاتا ہے. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. اگر سوالیہ جملے میں سمجھ نہ آ رہا ہو مبتدا خبر کا، اس کا جواب دیکھیں اور جواب کو سوال سے کمپیئر کر لیں کہ جواب میں کس چیز نے سوال کے سوالیہ لفظ کو ریپلیس کیا. اس اعتبار سے اس کا ترجمہ دیکھیں اور پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جو چیز مبتدا بن رہی ہے جواب میں وہی سوال میں مبتدا ہوگی، اور جو چیز جواب میں خبر بن رہی ہے وہی چیز سوال میں خبر بن رہی ہوگی. ٹھیک ہے. تو اصل میں اب کیا بتائیں اس کے مبتدا خبر کیا ہے؟ سیارۃ من ھذہ. خبر سیارۃ من خبر ہے اور ھذہ مبتدا ہے. سیارۃ من یہ خبر ہے، ھذہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. ٹھیک ہے. اور سیارۃ من کیا ہے؟ خبر کے بعد کیا ہے؟ یہ ہے مرکب اضافی ہے. تو اس کا مضاف اور مضاف الیہ کیا ہے؟ سیارہ مضاف ہے، من مضاف ہے. سیارہ مضاف ہے اور من مضاف الیہ ہے. تو سیارہ پہ الف لام اور تنوین نہیں ہے، اور من حالت جر میں ہے، مبنی ہے، اس لیے اس پر کوئی علامت نہیں ہے، اس کو ہم فی محلی جر کہہ دیں گے. ٹھیک ہے. تو اصل میں تھا ھذہ سیارۃ من، لیکن سوالیہ جملے میں سیارۃ من پہلے آ گیا. تو جواب کیا ہوا؟ سوال ہے یہ کس کی گاڑی ہے. اچھا اب یہاں پہ بھی آپ یہ ترجمہ نہیں کر سکتے یہ گاڑی کس کی ہے، وہ ہم جب مرکب اشاری پڑھیں گے تو ہم یہ فرق دیکھ لیں گے. یہ گاڑی کس کی ہے میں یہ گاڑی، یہ پورا سٹرکچر مبتدا بن جائے گا، تو پھر صرف ھذہ ہی مبتدا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو جواب کیا؟ ھذہ سیارۃ المدیری، یہ مدیر کی گاڑی ہے. ھذہ مبتدا سیارۃ المدیری خبرن. تو سوال کا ترجمہ تو یہی ہوا نا جی کہ یہ کس کی گاڑی ہے. جی بالکل، یہ کس کی گاڑی، بالکل. لیکن یہ گاڑی کس کی ہے وہ ایک ڈفرینٹ سینس، وہ اس کا سٹرکچر مختلف ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی. ہم اس کی تفصیل، سوالیہ بھی آ جائے گا نا. ہاں سوالیہ تو دونوں ہے نا، یہ کس کی گاڑی ہے اور یہ گاڑی کس کی ہے، دونوں سوالیہ ہیں، لیکن دونوں کا سٹرکچر مختلف ہے. ہم درس جو 8واں پڑھیں گے نا اس کے بعد ہم اس کی تفصیل سے مشق بھی کریں گے تاکہ یہ بات اچھی طرح کلیئر ہو جائے. اچھا پھر کہتے ہیں ما ھذہ. ما اور من کا فرق آپ کو معلوم ہے. عاقل کے لیے سوال ہو تو پھر من آتا ہے، عاقل سے مراد انسان، جن یا فرشتے، اور اگر غیر عاقل ہوں تو ما آتا ہے. ٹھیک ہے. نہیں وہ گاڑی کے لیے نہیں آ رہا، گاڑی والے کے لیے آ رہا ہے نا. اگر وہ پوچھتا یہ کیا ہے پھر ہوتا ما ھذہ، ھذہ سیارۃ. لیکن اس نے کہا یہ کس کی گاڑی ہے، وہ گاڑی کا اونر عاقل ہے. ما ھذہ یہ کیا ہے، اگر جن کی گاڑی ہوتی پھر کیا ہوتا جی؟ پھر بھی یہی ہوتا.
عقل ہی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. جن کو بھی جو ہے وہ عاقل تصور کیا جاتا ہے. سوچنے سمجھنے والا یہ جمعہ کے کہہ سکتے ہیں آپ من بول. وہ بلکہ جو ہے نا وہ آج ایک مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک کلپ دیکھا. وہ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا اس کے 4 آئین جو ہے نا وہ اس سے متعلق تھے. ٹھیک ہے, 4 آئین. ایک یہ کہ وہ عالم بہت بڑا تھا, عالم سے مراد اس کو چیزیں بہت پتہ تھیں. ٹھیک ہے, اور اتنا بڑا عالم کہ وہ یعنی امام راضی سے اس کا مناظرہ بھی تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل موت کے وقت اس نے کہا کہ دلیل دو. انہوں نے 100 دلیلیں دیں, اس نے 100 کی 100 رد کر دیں, عقلی دلائل. تو اس طرح مطلب اس کو چیزیں پتہ تھیں. تو آئین سے عالم بھی تھا, وہ آئین سے عاقل بھی تھا, اور آئین سے عابد بھی تھا, لیکن آئین سے عاشق نہیں تھا. یہ انہوں نے استدلال کیا. تو اس وجہ سے وہ شیطان بن گئے. تو اس سے خلاصہ کیا نکلا کہ شیطان بھی عاقل ہے. ٹھیک. تو ما حاضی, یہ کیا ہے؟ حاضی مکواتن, یہ استری ہے. مکوات کہتے ہیں استری کو. اس پہ وقف کریں گے تو اس کو مکواہ پڑھ دیں گے ویسے, لیکن مکوات بھی بول دیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی اگر ہم تلاوت نہیں کریں نا, یہ بھی ایک بات ہے کہ جو کچھ تو ایسے قواعد ہوتے ہیں نا جو بالکل لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں مثلاً حمزۃ الوصل کا قاعدہ ہے. اب یہ اگر آپ عام گفتگو کر رہے ہیں نا تو اس قاعدے کی تھوڑی بہت وائلیشن بھی ہو جائے تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. مطلب آپ کہیں حاضہ ابن حامد, تو ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مطلب ابھی چونکہ ہم سیکھ رہے ہیں نا تو لہٰذا ہم اس کا پورا لحاظ رکھتے ہیں. لیکن حمزۃ الوصل کو اگر آپ کسی جگہوں پہ گفتگو میں, ریڈنگ میں پڑھ بھی دیں آپ درمیان میں بھی, تو اس سے اتنا فرق واقع نہیں ہوتا. اسی طرح گولتا اگر آخر میں آ رہی ہے تو تجوید میں تو یہ کہ آپ اس کو ہا سے وقف کریں. لیکن بعض اوقات آپ صلات بول دیں, آپ مکوات بول دیں, تو یہ بھی چل جاتا ہے عام گفتگو میں تلاوت کے بغیر. تو حاضی مکواتن, یہ استری ہے. مکوات کون سا مؤنث ہے؟ گولتا والا. قیاسی مؤنث ہے. مؤنث کی علامت تانیث سے ہم نے اس کو پہچان لیا, اسی لیے اس کے لیے حاضی ہی استعمال ہوا. لیمن حاضی ہی, یہ کس کی ہے؟ لیمن کیا ہے؟ ہاں, کے لیے. یہ سٹرکچر کون سا ہے؟ لیمن. مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ مرکب ہوگا. مرکب ہے. کون سا مرکب ہے؟ تام کے ناقص؟ مرکب ناقص. ناقص. کون سی ٹائپ ہے؟ ابھی تک ہم نے 2 ہی پڑھے ہیں نا, ناقص مرکبات, اضافی اور جاری. اضافی ہے. مرکب اضافی ہوگا. نہیں, لیمن مرکب جاری ہے کیونکہ لام ذیلی حرف جر ہے. ٹھیک ہے, مضاف تو اسم ہوگا نا, کوئی لام حرف ہے. مرکب جاری ہے. ٹھیک ہے, تو لام ذیلی حرف جر ہے, من اس کا مجرور ہے جو فی محلی جر ہوگا مبنی ہونے کی وجہ سے. یہ کس کے لیے ہوا یا کس کی؟ ہاں, کس کے لیے اور کس کی جملے کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں. اصل میں یہ لام ہوتا ہے لام ملکیت, کسی شے کو کسی کی ملکیت میں ہونے کے لیے ہم بیان کرتے ہیں. تو اگر کسی جملے میں اس کے لیے ہے یہ کہنا بہتر لگ رہا ہو تو آپ کے لیے کا ترجمہ کر لیں, اور اگر آپ کو صرف کی کہنے سے بات محسوس ہو رہی ہو کہ درست ہے تو وہاں کی کا ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے. بولنا کس کی ٹھیک ہے, اور انڈرسٹینڈنگ کس کے لیے, کیونکہ وہی اونرشپ آ رہی ہے نا جی اس میں. ہاں, دونوں طرح ہو سکتا ہے, دونوں طرح ہو سکتا ہے ملکیت کو شو کرنے کے لیے. تو یہ گاڑی کس کی ہے؟ حاضی لخالدن, یہ خالد کی ہے. ٹھیک ہے, اب یہیں سے آپ کا وہ دوسرا والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. یہ خالد کی گاڑی ہے, اور اگر یہاں پہ آپ کہیں یہ گاڑی خالد کی ہے تو وہاں خبر یہی ہوگی لخالدن, لیکن حاضی ہی کے ساتھ یہ گاڑی والا بن جائے گا. ٹھیک ہے, مرکب. تو وہاں پہ آپ ملکیت کو لام ملکیت سے شو کریں گے. پہلے جملے میں آپ ملکیت کو مرکب اضافی سے شو کر رہے ہیں. مرکب اضافی کا ایک بڑا استعمال ملکیت والا ہے نا, حامد کی گاڑی, حاضی سیارت حامدن. وہاں ملکیت کو کس سے شو کریں؟ مرکب اضافی سے. یہاں پہ حاضی لخالدن, یہاں مرکب جاری سے ملکیت کو شو کر رہے ہیں, لام ذیلی حرف جو لام ملکیت ہے اس سے شو کر رہے ہیں. تو بس اس میں یہی ہے کہ جب ہم جو بھی سٹرکچر استعمال کریں عربی میں, اس میں جو مرکب آ رہا ہے اسی مرکب کو ہم اردو میں اتاریں گے. اور اگر اردو میں ہم دیکھ رہے ہیں تو جو مرکب اردو میں آ رہا ہے اسی کے مطابق ہم عربی میں ترجمہ کریں گے. مرکب انٹیکٹ رہے گا. لی کو لفظ ملکیت کہتے ہیں. لام ملکیت, حرف جر ہوتا ہے اور لام ملکیت کہتے ہیں اس کو.
ٹھیک ہو گیا. تو حاضی مبتدا لخالد مرکب جاری خبر، لام ذیلی اس کا حلف جل ہے اور خالدین اس کا مجرور ہے. اس کو بعض اوقات دیکھ کے الخالد لگتا ہے تو یہ ال نہیں ہے چونکہ اس کے شروع میں الف یعنی حمزہ تو وہ نہیں ہے، الف لام والی حمزہ نہیں ہے، لام ذیلی اور خالدین ہے آگے. ٹھیک ہے. ادراجۃ انس حاضی، ٹھیک ہے. اصل میں کیا تھا؟ حاضی دراجۃ انس. پھر سوال پوچھنا تھا اور سوال میں فوکس مبتدا پہ نہیں کرنا تھا، خبر پہ کرنا تھا، تو خبر کو پہلے لے آئے. تو ادراجۃ انس حاضی مبتدا دراجۃ انس خبر جو مرکب اضافی ہے. لا نہیں، حاضی دراجۃ عمار نہیں، یہ عمار کی سائیکل ہے. کیا انس کی سائیکل ہے یہ، یا کیا یہ انس کی سائیکل ہے؟ نہیں، یہ عمار کی سائیکل. انس جو ہے وہ نون کے زبر کے ساتھ ہوتا ہے، اردو میں بعض اوقات ہم انس بولتے ہیں تو یہ لفظ جو ہے وہ انس ہوتا ہے. نہیں، یہ عمار کی سائیکل ہے. حاضی مبتدا دراجۃ عمار مرکب اضافی خبر. حاضی اگر یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ سائیکل انس کی ہے، ہاں پھر ہوتا حاضی دراجۃ لانس، وہاں مرکب اشاری مبتدا بن جاتا. ٹھیک ہے. وہ آگے بڑھیں گے ہم. جی 8ویں درس کا موضوع. کہتے ہیں حاضی جدیدتن، ٹھیک ہے. حاضہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ جدیدن، لیکن مؤنث کی بات ہو رہی تو حاضی جدیدتن، جدید کے آخری پر زبر دے کے دولتا ایڈ کر دی. یہ نہیں ہے، اب بتا رہے ہیں یہ نہیں ہے. ودراجۃ انس قدیمتن، اور انس کی سائیکل پرانی ہے. اگر یہ سب دکت تو پھر یہ انس قدیم ہونا تھا نا، پھر قدیمن ہوتا، اور تم بھی نہیں ہونا تھا. ہاں پھر قدیمن ہو جاتا. ٹھیک ہے. تو انس چونکہ مضاف الیہ ہے نا، اگرچہ وہ تو مذکر ہے لیکن اس کی بات نہیں ہو رہی، بات مضاف کی ہو رہی ہے، مرکزی حیثیت مضاف کی ہے. وہ مؤنث ہے. وہ مؤنث کیسے پتہ چلا؟ گولتا سے، دراجہ سے. تو اس کے ساتھ خبر بھی مؤنث آ گئی اور وہ ہم نے گولتا ایڈ کر کے قدیم سے قدیمتن بنا لیا. اچھا سر، میں ذرا دوبارہ پیچھے ایک چیز دیکھ رہا ہوں. جی اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے حاضی دراجۃ انس، جب یہی ہم نے کہنا ہے کہ کیا یہ انس کی سائیکل ہے تو پھر ہم یہ کیوں نہیں کہتے حاضی دراجۃ انس؟ ہاں کہہ سکتے ہیں، لیکن جب فوکس جو ہے نا، جب سوال ہونا تو جس چیز پہ ہم فوکس کر رہے ہیں اس کو پہلے لانا ذرا بہتر ہوتا ہے. کچھ صورتوں میں ضروری ہوتا ہے، وہ اس کے بغیر سٹرکچر مناسب نہیں لگ رہا ہوتا. کچھ صورتوں میں جیسے یہاں ہیں، آپ اس کو اگر پہلے لے آئیں تو وہ بہتر ہے فوکس لانے کے لیے جس چیز کے متعلق پوچھ رہے ہیں. دیکھیں نا، اگر حاضی ہی پہلے آ رہا ہو تو اس میں ایک امکان تو یہ کہ آپ بالکل سادہ جملہ بنا رہے ہیں، ایک امکان یہ کہ آپ اس سائیکل پہ فوکس کر رہے ہیں. کیا یہ انس کی سائیکل ہے؟ تو مراد کیا ہوگا سوال میں؟ یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک پہلو بن سکتا ہے نا. لیکن وہ دراجۃ انس کو پہلے لانے سے فوکس یہ ہو گیا کہ سائیکل ایک ہی ہے اور اب وہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کس کی ہے اصلاً. ٹھیک ہے، انس کی ہے، عمار کی ہے، کسی اور کی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح جو چیز پہلے لے آئیں اس میں فوکس بڑھ جاتا ہے. پھر کہتے ہیں حاضی ساعۃ علی، یہ علی کی گھڑی ہے. ٹھیک ہے. اب حاضی ہی جو کہ خبر میں ساعہ لے کے آنا تھا، اگرچہ علی جو ہے وہ مذکر ہے لیکن وہ مضاف الیہ ہے، تو ساعہ کا اعتبار کیا جائے گا، وہ مؤنث ہے، لہٰذا حاضی ہی مبتدا آیا. کیا یہ علی کی گھڑی ہے؟ سوری، یہ علی کی گھڑی ہے. ہیا جمیلتن، وہ خوبصورت ہے. جدن، بہت زیادہ. جدن کا لفظ جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ. ایسے پیچھے ایزن آیا، ایزن کا مطلب کیا تھا؟ بھی. تو جدن زیادہ، بہت، وہ بہت خوبصورت ہے. ہیا مبتدا، جمیلتن خبر. پھر کہتے ہیں حاضی ملعقۃ، یہ چمچ ہے. ملعقہ، لعقہ یلعق کو کہتے ہیں چاٹنے کو، تو ملعقہ لٹرل میننگ ہے چاٹنے والا آلہ. اس سے مراد کیا ہے؟ چمچ. تو یہ چمچ ہے. اس کو مؤنث کیسے پہچانا؟ گولتا سے. ٹھیک ہے، یہ چمچ ہے. وَحَاذِهِ قِدْرٌ، اور یہ ہنڈیا ہے. قدر مؤنث سمائی ہے، ملعقۃ مؤنث قیاسی ہے. علامت سے پہچانا. الملعقۃ فی القدری، اب یہ سادہ جملہ ہے مؤنث کے اعتبار سے. چمچ ہنڈیا میں ہے. ٹھیک ہے. الملعقۃ مبتدا، فی القدری مرکب جاری خبر. ہذہ بقرۃ الفلاح،
یہ کسان کی گائے ہے. حاضی چونکہ بقرہ کی بات کر رہے ہیں، بقرہ مؤنث ہے، اگرچہ الفلاح مذکر ہے لیکن وہ مضاف الیہ ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، مضاف کا اعتبار ہوگا، لہٰذا مبتدا بھی حاضی ہی آیا. یہ کسان کی گائے ہے. فلاح کہتے ہیں کسان کو، لام کے شد کے ساتھ. فلاح کا لفظ جو ہوتا ہے وہ مصدر ہوتا ہے کامیابی، فلاح. اگر فلاح ہوگا تو وہ کسان کے معنوں میں. ھذا انفن، اس سے کیا پتہ چلا؟ ناک ہے. یہ ناک مؤنث ناک جو ہے وہ مذکر ہے. ٹھیک ہے، اور پہچاننے کا بھی یہی طریقہ ہے. آپ کو کسی لفظ کے متعلق سمجھ نہیں آ رہا، آپ اس کا استعمال دیکھ لیں کہ وہ استعمال مذکر کے طور پہ ہو رہا ہے یا مؤنث کے طور پہ ہو رہا ہے. تو یہاں کیا ھذا انفن، اس سے پتہ چلا کہ یہ مذکر ہے، یہ ناک ہے. وَھذا فمن، اور یہ منہ ہے. فم جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ ماؤتھ کو. اور وجہ کہتے ہیں چہرے کو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم بعض اوقات اس کو بھی ہم اردو میں منہ بولتے ہیں اور اس کو بھی منہ بول دیتے ہیں. منہ دھوئیں اصل میں مراد کیا ہے؟ چہرہ. وجہ ہوتا ہے چہرہ اور منہ جو ہے وہ فم ہوتا ہے. تو ھذا فمن، فم بھی مذکر ہے، ایک ہی ہوتا ہے. یہ منہ ہے. ھذہ اذن، یہ کان ہے. اذن چونکہ دو ہوتے ہیں لہٰذا اس کو اہل زبان نے سماعی طور پر ہم نے ان سے سنا کہ وہ مؤنث بولتے ہیں، لہٰذا ھذہ ہی آ گیا. اور اس کو بھی اذن نہیں بلکہ اذن پڑھیں گے، زال کی پیش کے ساتھ. یہ کان ہے. وَھذہ عین، اور یہ آنکھ ہے. ٹھیک ہے، اور عین کا لفظ جو ہے وہ ان مثالوں میں سے جن کے کئی معنی ہوتے ہیں. یعنی عربی زبان میں بہت سے لفظ کچھ ایسے بھی ہیں جن کے ایک سے زائد معنی ہیں، اس میں سے عین ایک مثال ہے. عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، عین جاسوس کو بھی کہہ دیتے ہیں بعض اوقات. ٹھیک ہے، اور بھی اس کے استعمالات ہیں. تو وَھذہ عین، اور یہ آنکھ ہے. وَھذہ ید، اور یہ ہاتھ ہے. ہاتھ بھی جوڑوں کی شکل والا عضو ہے لہٰذا مؤنث استعمال کیا. وَھذہ رجل، اور یہ ٹانگ ہے یا یہ پاؤں ہے. ٹھیک ہے. سر یہ اس سے اوپر جو لکھا ہوا ہے ھذہ بقرۃ الفلاح، تو اس میں فلاحی بھی بقرۃ کے وزن پہ وہ مطلب مؤنث نہیں ہم کریں گے اس کو؟ نہیں، مضاف الیہ تو مضاف سے مؤنث نہیں بنے گا نا. اصل میں جب مرکب اضافی بنتا ہے تو کسی مذکر شے کی طرف مؤنث کی نسبت مذکر شے کی نسبت مؤنث کی طرف بھی ہو سکتی ہے، مؤنث شے کی نسبت مذکر کی طرف بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. فاطمہ کا قلم، قلم مذکر ہے، فاطمہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اور حامد کی چمچ. ٹھیک ہے. تو اب مضاف مؤنث ہو گیا اور مضاف الیہ مذکر ہو گیا، دونوں ہو سکتے. تو اقرا وکتب کہتے ہیں پڑھیں اور لکھیں. ھذا مسجد وھذہ مدرسۃ، مدرسۃ. ٹھیک ہے، را کے زبر کے ساتھ، مدرسۃ. یہ مسجد ہے اور یہ مدرسہ ہے. دونوں قریب کے اشارے ہیں لیکن مؤنث کے لیے ھذہ ہی آیا، مذکر کے لیے ھذا آیا. من ھذہ، یہ کون ہے؟ قریب کا اشارہ نا، یہ کون ہے. ٹھیک ہے. ھذہ اخت عباس، یہ عباس کی بہن ہے. عباس اگرچہ مذکر ہے لیکن وہ مضاف الیہ ہے. ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ مضاف کی. وہ اخت ہے، وہ مؤنث ہے، لہٰذا ھذہ ہی استعمال ہوا. ھذہ مبتدا اخت عباس مرکب اضافی خبر. ھذا دیک، یہ مرغا ہے. وھذہ دجاجۃ، اور یہ مرغی ہے. دجاجۃ اس کو کس کو کہتے ہیں؟ مرغی کو. اس میں جیم پر شد نہیں ہے. یہ لفظ کیا ہے؟ دجاجۃ، یہ کیا ہے؟ مرغی. اور ابھی ہم نے لفظ پڑھا دراجۃ، یہ کیا ہے؟ سائیکل. سائیکل. تو یہ دونوں تھوڑے سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، بعض اوقات مکس ہو جاتے ہیں. دراجۃ را کے شد کے ساتھ ہے، سائیکل ہے. اور دجاجۃ بغیر شد کے ہے اور یہ مرغی ہے. دیک کا مؤنث ہے. ٹھیک. ھذا ابن المدیری، ھذا مبتدا، ابن المدیری خبر. ابن کی بات کر رہے ہیں تو ھذا استعمال ہوا. یہ مدیر کا بیٹا ہے. وھذہ بنت المدرسی، اور یہ مدرس کی بیٹی ہے. ھذہ مبتدا، بنت المدرسی مرکب اضافی خبر. ھذہ ام یاسر، یہ یاسر کی والدہ ہیں. ٹھیک ہے. اب ام کی بات ہو رہی ہے
تو حاضی ہی آیا. ٹھیک ہے. اینا قدر اللحمی، کیا ترجمہ؟ گوشت والی ہڈیاں کدھر؟ ہاں، گوشت کی ہنڈیا کدھر ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بھی نا پہچاننا بھی اسی طرح. آپ دیکھیں آپ کو یہ مرکب اضافی کیسے پتہ چلے گا استعمال ہو رہا ہے. اس کا ایک عمومی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا پہلے جو لفظ آ رہا ہے وہ بغیر الف لام اور تنوین کے اور بعد والا الف لام کے ساتھ ہے مثال کے طور پہ، تو اکثر و بیشتر اس سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ مرکب اضافی کا سٹرکچر ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ پہلے الف لام نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اور بعد میں الف لام ہے. اگر حرکات نہ لگی ہوں نا، زبر زیر پیش، تنوین کا تو پتہ نہیں چلے گا اور حالت جر کا بھی پتہ نہیں چلے گا، لیکن یہ پتہ چل جائے گا کہ پہلے پہ الف لام نہیں ہے، دوسرے پہ ہے. لہٰذا اس سے ہم پہچان لیں گے کہ اس کو مرکب اضافی کے طور پہ پڑھنا ہے. یہ بس ایک گیس ہے اس کیس میں جس میں مضاف الیہ جو ہے وہ الف لام والا ہو. کیا یہ گوشت کی ہنڈیا ہے؟ تو کہاں اینا قدر اللحمی مبتدا، اینا خبر. اینا چونکہ ظرف ہے اور ظرف چونکہ مبتدا نہیں بن سکتا اس لیے اس کو ہم خبر مانیں گے. کہاں کے اندر ظرف کا معنی ہے نا، ظرف مکان کا. یہ خبر ہے اور یہ پہلے آ رہی ہے اور یہ مبنی ہوتا ہے. اس کی اینا کے آخر میں جو زبر ہے وہ اس کی نصب کی علامت نہیں ہے، اس کو فی محلی نصب کہیں گے ظرف مکان ہونے کی وجہ سے. تو جواب کیا ہے؟ ہیا فی الثلاجتی، وہ فریج میں ہے. ثلاجہ جو ہے وہ فریج کو کہتے ہیں اور ثلاجہ کے لام پر بھی شد ہوتی ہے. ہیا اس کے لیے آ رہا ہے کیونکہ قدر کی بات ہو رہی ہے. ہیا مبتدا فی الثلاجتی خبر. ھذا بابٌ، یہ دروازہ ہے. وھذہ نافذۃ، اور یہ کھڑکی ہے. نافذۃ کھڑکی. مؤنث کیسے پہچانا؟ حاضی سے بھی کہہ سکتے ہیں اور گولتا سے بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ما ھذا، جب بات ہو رہی ہے ہیا فی الثلاجتی کہ فریج میں ہے، تو پھر یہ قدرہ تو نہیں ہوگا کیونکہ وہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے نا. نہیں، وہ مؤنث سمائی ہے نا. قدر مؤنث قیاسی نہیں ہے، وہ مؤنث سمائی ہے. تو وہ لفظ ہی مؤنث ہے. شمس ہے نا، اس کے لیے شمستن نہیں بنائیں گے وہ، کیونکہ وہ اپنی ذات میں تو مذکر مؤنث نہیں ہے نا. اچھا جی، پھر کہتے ہیں تمرین نمبر 31 میں ما ھذا وما ھذہ، یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی تصویریں دیکھ کے آپ نے بتانا ہے کہ جو چیز مذکر ہے اس کو آپ نے ما ھذا کے سوال سے پوچھ کر اس کا جواب دینا ہے، اور جو مؤنث ہے اس کو ما ھذہ کے سوال سے پوچھ کے اس کے مطابق اس کا جواب دینا ہے. جی دو تصویریں پڑھتے جائیں. پہلے آپ پڑھ لیں. تھوڑا لمبا کریں گے. الف ہے نا. ھذا قلم. ٹھیک ہو گیا. نہیں ھذا کتاب. کتاب اردو میں مؤنث ہے نا، عربی میں مذکر. ٹھیک ہے. ھذا کتاب انزلناہ، اس طرح نا آیات وغیرہ سے بھی ریفرنس کر سکتا ہے. تو ھذا قلم، ھذا کتاب. ٹھیک ہو گیا. جی آگے آپ پڑھ دیں میرے سے. ھذہ سیارۃ وھذا قمیص. قمیص اردو میں مؤنث ہے سمائی طور پہ، اور عربی میں سمائی طور پہ ہی مذکر ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سیارہ جو ہے وہ گولتا سے پہچان لیا ہم نے. اچھا جی آپ پڑھ دیں اگلا. ٹھیک ہے. مفتاح، چابی مفتاح ہے. ھذا مفتاح وھذہ سیارۃ. ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ چابی ہے اور یہ گھڑی ہے. یہ گھڑی ہے. بالکل ٹھیک. جی طارق صاحب آپ پڑھ دیں. دو تصویریں. ھذا بیت اور ھذا مسجد. بالکل ٹھیک ہو گیا. جی اشرف صاحب آگے آپ پڑھ دیں. دو تصویریں. ھذا رجل وھذہ دراجۃ. رجل کہاں پہ ہے؟ رجل تو نہیں ہے جی، یہ تو بابن ہے. رجل تو یہاں نہیں لکھا ہوا، بابن کی شکل بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. میرے پاس جو ہے آپ کے پاس سافٹ میں ہوگی. ٹھیک ہے. رجل بنی ہوئی ہے نا، ٹانگیں. ٹانگ 36 پیج ہے.
ٹھیک ہے صحیح. آپ کے پاس وہ رجل ٹانگ بنی ہوئی ہے نا, تو ہی رجلن, اگرچہ ایک ٹانگ کے لیے رجل آئے گا لیکن ایک ہی کے حساب سے, کیونکہ ہم نے مثنیٰ تو پڑھا نہیں ہے, وہ ایک ہی ان کی مراد ہے. تو ہی رجلن ٹھیک ہے, اور نیچے سائیکل بنی ہوئی ہے تو ہی دراجتن, ٹھیک ہو گیا. جی عبدالعزیز صاحب. جی عبدالعزیز صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی سہیل صاحب آپ پڑھ دیں. چلیں دوبارہ آپ پڑھ دیں. جی عمیر صاحب دوبارہ آپ پڑھ دیں. هذه يد. هذه یدن, ٹھیک ہے. اور هذا یہ اس کا فم. ہاں فمن, ٹھیک ہے. ہاذا فمن, یہ منہ ہے یعنی ماؤتھ ہے. هذه یدن, یہ ہاتھ ہے. ٹھیک ہو گیا. جی هذا سر یہ فمون ہوگا یا شفتو ہوگا؟ شفا ہونٹ کو کہتے ہیں. تو یہ ہونٹ نہیں یہ اور تو جوڑے میں آئیں گے نا, شفتین آئے گا. ہاں شفتان بھی آئے گا, ٹھیک ہے. لیکن وہ ایک ہونٹ بھی ہو تو وہ شفتن ہوگا, لیکن یہ پورے منہ کی بات کر رہے ہیں نا. پورے منہ میں تو ہونٹ بھی ہیں, زبان بھی ہے, دانت بھی ہے. ٹھیک ہے. نہیں چہرہ نہیں ہے, فمون ہوگا. چہرہ ہے نا. فمن کا مطلب ماؤتھ ہے جس کو آپ, ہاں یہ پورا نا, اس میں ہونٹ بھی ہیں, اس میں دانت بھی ہیں, اس میں زبان بھی ہے, اس میں داڑھیں بھی ہیں, مسوڑے بھی ہیں, سارا کچھ اس طرح. ناک نہیں ہے یہ, منہ جس کو آپ کہتے ہیں نا, کلی جس میں کی جاتی ہے اس کو منہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فمون کہیں گے. فمن, ہاں جی, جس میں کلی کرتے ہیں, ماؤتھ جس کو کہتے ہیں وہ ہے فمن, اور شفا ہونٹ ہوتے ہیں. دانتوں کے لیے آئے گا, یہ تو دو سے زیادہ ہے نا مطلب. دانت سن ہوتا ہے. تو هذه سنون آئے گا. ہاں بس سننا بس, یہ ملٹیپل میں بھی آتا ہے نا. ہاں پتہ نہیں سن مذکر ہے کہ استعمال سے دیکھنا پڑے گا. میرا خیال مذکر ہے لیکن کنفرم نہیں ہے, جو دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. وہ ایک اور آپ نے ایک اور چیز پوچھی تھی, انگلیاں. ہاں انگلیاں میں نے دیکھا تھا وہ مؤنث ہے اکثر و بیشتر, لیکن کہہ رہے تھے اس کو مذکر بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس کے لیے اسبوع بھی کہتے ہیں اس کو, اور اسبع بھی کہتے ہیں, دونوں اس کے پروننسیشن, اسبعن یا اسبوعن. ٹھیک ہے. جمع ہوتی ہے اصابع. ٹھیک ہے. اور ہاذی تو جمع ہے نا, وہاں بھی ہاذی آئے گا ویسے, وہ ایک اور وجہ سے. لیکن ہاذی اسبوعن یا ہاذی اسبعن یہ بہتر ہے, لیکن اس کو مذکر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ہاذا اسبوعن یا اسبعن, اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن بہتر مؤنث ہے. اچھا جی عمیر صاحب. هذا أنفق انفن, هذا أنف وهذه رجل. هذا انف وهذه رجل. جی هذه عين وهذه مكوات. وهذه مکوات. ٹھیک ہو گیا. یہ آنکھ ہے, یہ استری ہے. ٹھیک ہو گیا. جی طارق صاحب. هذه کرسیۃ. نہیں, وہاں کرسی. ہاذا کرسی. سیو کرسی مذکر ہی ہے نا, اور هذا کرسی. ہاں, اور یا کے شد کے ساتھ ہاذا کرسی. وهذا در نجم. وهذه دراجۃ. وہذہ دراجۃ. ٹھیک ہو گیا. ہاذا کرسی وہذہ دراجۃ. ٹھیک ہو گیا. جی اشرف صاحب آخری دعا پڑھ دیں. هذا مسجد نہیں مسجد تو پیچھے, وهذا نجم. ٹھیک ہے. آپ کی میرے خیال ترتیب اور ہے. نجمن ٹھیک ہے, باقی سلاجہ رہتا ہے ہمارے پاس. ہاذا نجمن, میرے پاس کوئی ترتیب ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں آپ کا ایک ستارہ ہے اور ایک فریج ہے. ٹھیک ہے. هذه صلاة. تو ہاذا نجمن, نجم مذکر ہے, اور نجم میں ہم نے دیکھا تھا جیم ساکن ہے, نجم نہیں ہے, نجم ہے. ہاذا نجمن اور ہاذہ سلاجتن. سلاجہ کیسے مؤنث پتہ چلا؟ گول تا سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی آگے وہ کہتے ہیں اقرأ المثال, مثال کو پڑھیں. وکون, اور بنائیں. جملاً, جملے. علی غرارہ, اس کی طرز پر. کیا مطلب ہے گرارا؟ اس کی طرز پر, اس کے پیٹرن پر, مثال کو فالو کرتے ہوئے. تو محمد
طالبن محمد مبتدا ہے، معرفہ ہے، اگرچہ تنوین ہے لیکن اس میں علم ہے اس لیے معرفہ ہے، تنوین منصرف کی وجہ سے آئی ہے۔ محمد مبتدا، طالبن خبر، یہ طالبن کی تنوین نکرہ والی ہے۔ محمد طالب علم ہے۔ اب ہم نے جیسے بات دیکھی تھی کہ مبتدا اور خبر میں عدد اور جنس کی مطابقت ہوتی ہے، لہٰذا اب نام انہوں نے محمد کی جگہ کیا کیا؟ آمنہ۔ تو ایک تو مؤنث نام ہے، دو شرائط جو غیر منصرف کی ہم نے ابھی تک ایک وجہ پڑھی ہے نا، مؤنث ہو پلس نام ہو، تو دونوں چیزیں جمع ہو رہی ہیں آمنہ میں، لہٰذا وہ غیر منصرف ہے، تنوین ختم ہو جائے گی، اور رفع میں ہوگی مبتدا ہونے کی وجہ سے، لہٰذا آمنۃ، اور خبر بھی اب اس کی مطابقت کی وجہ سے فالو کرے گی اور طالبن سے طالبتن بن جائے گا۔ تو محمد طالبن، محمد طالب علم ہے، آمنۃ طالبتن، آمنہ طالبہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے بھی کہا ہے کہ اس نے فالو نہیں کروانا، بلکہ یہ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جی یہ نہیں خبر جو ہے جنس اور عدد میں فالو کرنا ہے، اعرابی حالت میں فالو نہیں کرنا، جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ الگ الگ دونوں کو رفع دینی۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی عمیر صاحب دو جملے پڑھتے جائیں۔ حامی دن تنوین آئے گی نا، منصرف ہے، حامد طبیب، ترجمہ مبتدا خبر کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ فاطمہ طبیبۃ، فاطمہ مبتدا اور طبیبۃ خبر، فاطمہ پہ تنوین کیوں نہیں آئی؟ یہ وہ نام اور پلس مونس ہے، اس لیے غیر منصرف بن، بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ ایک اور ہاں پڑھ دیں۔ مسلم، وہ مسلم ہے، ٹھیک ہے، وہ مبتدا، مسلم خبر، ٹھیک ہے، ہی مسلمۃ، اور ہی مبتدا، مسلمۃ خبر، وہ ٹھیک ہو گیا بالکل جی عمیر صاحب۔ الباب مغلق، دروازہ بند ہے، ٹھیک ہے، اس میں الباب مبتدا ہے، مغلق خبر ہے، ٹھیک ہے، اور النافذۃ، النافذۃ نہیں تنوین نہیں آئے گی نا، الف لام ہے نا، النافذۃ، کھڑکی، کھڑکی بند ہے، ٹھیک ہو گیا۔ المندیل واسق، رومال گندا ہے، الید شد نہیں ہے، الید واسقۃ، یہ المندیل کے آگے کیا لفظ ہے جی؟ یہاں میرے پاس واضح نہیں ہے۔ وسخن، واو پر زبر، سین کے نیچے زیر اور خا اینڈ پہ، میلا ہے، میلا، رومال میلا ہے اور ہاتھ میلی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، ہاتھ بھی میلا ہے جی۔ آگے جی۔ الشایو، شے کو کہتے ہیں، شاہ کہتے ہیں چائے کو، الشایو حارن، را پہ شد ہے اس لیے اس میں مد بھی آ جائے گی، جب کسی لفظ میں الف ہو، الف کے بعد شد آ جائے نا اس لفظ کے اندر ہی، تو وہ مد میں، الف مد میں بدل جاتا ہے، جیسے ضالین ہے نا، نہیں الشایو ٹھیک ہے، حارن، ہار میں جو ہے نا را کو شد سختی سے پڑھیں گے اور تھوڑا سا لمبا کریں گے، چائے گرم ہے، کہوہ ٹھنڈا، القہوۃ، نہیں یہ مؤنث بنائیں گے نا خبر کو، القہوۃ حارۃن، را پہ تھوڑا سا رکیں گے، شد ہے نا، حارن اور حارۃن، القہوۃ حارۃن، را کی شد کے ساتھ۔ چائے ٹھنڈی ہے، قہوہ، چائے بھی گرم ہے، قہوہ بھی گرم ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ نہیں الف لام کے ساتھ تنوین نہیں آئے گی نا، المسجد بعید، ٹھیک ہے، الف لام کے ساتھ تنوین نہیں آئے گی، وہی بعیدتن، ٹھیک ہے، المدرسۃ بعیدتن، مدرسہ دور ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ طارق صاحب
الطالب مریض، طالب علم بیمار ہے، ٹھیک ہے. اور الطالبۃ مریضۃ، طالبہ جو مریض ہے وہ بیمار ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے ایک اور پڑھ دیں. الحسان سریع، الحصان، گھوڑا تیز. حصان، الحسان سریع، گھوڑا تیز ہے. ٹھیک ہے. السیارۃ سریعۃ، گاڑی تیز. ٹھیک ہو گیا. گاڑی تیز. آپ نے بھی دو پڑھنے تھے طارق صاحب، ایک ہو گیا آپ کا، تو اب آپ دونوں ہی ایک ایک. میں نے ہاں ایک جملہ اب آپ پڑھ دیں، پھر ایک اشرف صاحب آپ پڑھ دیجیے گا. چلو. جی. القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے. الشمس جمیلۃ، اور سورج خوبصورت ہے. سورج خوبصورت ہے. ٹھیک ہو گیا. جی اشرف صاحب. الاب جالس، باپ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. الام جالست، الام، الام جالست، جالست، ماں بیٹھی ہوئی ہے. ماں بیٹھی. ٹھیک. یہ الابو ہوگا یا الابو؟ ٹھیک ہے. ہاں جی. الابو میں با پر شد نہیں ہے، الامو میں میم پر شد ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح الید میں بھی دال پر شد نہیں ہے، الفم میں بھی میم پر شد نہیں ہے. الیدو، الفمو، الابو. ٹھیک ہے. الامو میم پر شد ہے، الام. ٹھیک ہے. آگے کہتے ہیں صحح. صحح کا مطلب ہے تصحیح کیجئے، درست کیجئے. الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں کو. جی عمیر صاحب ایک ایک جملہ ہی پڑھتے جائیں. حقیبۃ المنحازہ، اس کے لیے اس کا فارمیٹ ٹھیک ہے نا؟ ہاں دیکھنا ہے غلطی کیا ہے اور اس کو ٹھیک کرنا ہے. حقیبۃ المنحازہ ہی، کیونکہ وہ مونس تھی تو آگے منتقل کر رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. بیگ کو کہ یہ کس کا بیگ ہے؟ یاد ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ کس کا بیگ ہے؟ مبتدا خبر کیا ہے اس میں؟ تو اس میں حقیبۃ المبتدا، حقیبۃ المبتدا اور جواب صحیح دے رہے تھے آپ. جواب کیا ہوگا اس کا؟ یہ حامد کا بیگ ہے مثال کے طور پہ. حقیبۃ حامد، تو حقیبہ ہو گیا مبتدا اور حامد خبر. نہیں یہ تو مضاف نافع رہی ہے نا. حقیبت و حامد تو مضاف نافع. ٹھیک ہے ایسے ہی کر لیں، یہ اچھا طریقہ ہے جواب لکھ کے نا. میں کہتا کہ آپ یہی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ آپ اس کے بغیر ہی جواب خود ہی فائنڈ کریں. ہاں لیکن ابتداءً اس طرح کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اس میں حاضر ہی مبتدا ہوگا نا جی. خدا ہے اور حقیبۃ المبتدا. جی بالکل جو ہے وہ خبر ہے. ہادی مبتدا ہے، حقیبت من خبر ہے. اس میں کنفیوژن اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ من ہاذا ہم نے پڑھا ہے نا، تو وہ من ہاذا یہاں بھی اکٹھے ہی لکھا ہوتا ہے، لیکن من کا ہاذا سے براہ راست تعلق نہیں ہے. من پیچھے حقیبہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. حقیبت و من الگ ہے، ہاذا الگ ہے، اس لیے وہ اکٹھے لکھے ہوئے بعض کا تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا کہ یہ کس کا بیگ ہے. جی عمیر صاحب. الغرفۃ مفتوح، مفتوح کھلا ہوا، کھلا ہوا. الغرفۃ مفتوحۃ، مفتوحہ تن، تنوین آئے گی نا. منصرف جو ہے وہ اس پہ اگر تنوین کو روکنے والی کوئی شے نہیں ہے تو پھر اس پہ تنوین آئے گی. تنوین کو روکنے والی اشیاء کیا ہو سکتی ہیں؟ الف لام، مضاف بننا، یا حرف ندا آنا اس سے پیچھے یا والا تو منادہ بننا، یہ چیزیں ان کو روک سکتی ہیں ورنہ تنوین آئے گی. الغرفۃ مفتوحۃ، ترجمہ غرفہ کمرہ کھلا ہے، کمرہ کھلا ہے. جی. هذا سيارة الطبيب، هذه سيارة الطبيب. سیارہ کو کیسے پڑھیں گے؟ سيارة، ہاں مضاف نہیں، مضاف بن رہا ہے نا. مضاف پہ تنوین نہیں آئے گی نا، الف لام بھی نہیں آئے گا، تنوین بھی نہیں آئے گی. سیارۃ الطبیب، ہذہ سیارۃ. ہاں اور طبیب کے با پہ کیا آئے گا؟ ہاں طبیبی، جر میں جائے گا نا. سیارہ تو مضاف ہے تو اس پہ الف لام اور تنوین نہیں آئے گی، اور الطبیب مضاف الیہ حالت جر میں چلا جائے گا. تو ہذہ مبتدا، سیارۃ الطبیبی مرکب اضافی خبر. جی طارق صاحب.
جی حاضی مفتاح السیارتی، اس میں حاضہ آ جائے گا، حاضہ مفتاح السیارتی، یہ گاڑی کی چابی ہے. بالکل ٹھیک. اگرچہ سیارہ جو ہے وہ مؤنث ہی ہے لیکن وہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو مضاف کا اعتبار کریں گے، وہ مفتاح ہے، وہ مذکر ہے، اس لیے حاضہ آئے گا. ٹھیک ہو گیا. جی اشرف صاحب. اگلا سوال. اچھا جی. این سیارت، این السیارۃ، این السیارۃ، السیارہ معرفہ. این سیارت، ہاں سختی کے ساتھ سین پہ شد پڑھیں گے. این السیارۃ. این السیارت وفی الشارع. ہوا فی الشارع، تو کس اس میں غلطی کیا ہے؟ ہی فی الشارع ہوگا. ہی فی الشارع کیا ہوگا؟ شارعتی. نہیں نہیں نہیں، ہی فی الشارعی ہی ہوگا نا. دیکھیں وہ تو مرکب جاری کا مجرور ہے نا، اس کو تو مطابقت نہیں دیں گے نا. مطابقت تب دیں گے جب کوئی اسم ہو، کیونکہ سڑک جو ہے وہ مذکر ہو، اس پر مؤنث گاڑی ہو سکتی ہے نا. ٹھیک، اس وجہ سے اس کو مرکب جاری اگر خبر ہو یا ظرف ہو نا تو پھر اس کو ہم چینج نہیں کرتے، اس میں جنس اور عدد میں مطابقت نہیں دیتے. ٹھیک ہے، باقی ہاں یہ چینج نہیں ہوگا. تو ہوا کی جگہ ہیا ہو جائے گا، کیونکہ السیارہ جو ہے اس کے لیے ہیا آ رہا ہے، شارع جو ہے اس کا سیارہ سے جنس کے اعتبار سے تعلق نہیں ہے. این السیارہ، تو گاڑی کہاں ہے؟ ہیا فی الشارع، وہ سڑک پر ہے. یہ ہم نے کہا تھا کہ اردو کا اسلوب ہے، اب سڑک پر کہا جاتا ہے، عربی میں اس کے لیے اسلوب یہ ہے کہ فی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اقرا واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، پڑھیں اور لکھیں کلمات کے آخری حصوں کو حرکت دینے کے ساتھ. بس یہ درس مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. ھذا لمحمد وذالک لحامد. ٹھیک ہے، اب یہ مرکب جاری لکھا ہوا ہے، لام چھوٹا سا لکھا ہے نا محمد کے ساتھ، اور لام چھوٹا سا لکھا ہے حامد کے ساتھ، تو یہ حرف جر ہے، اور اس کے بعد اس کا مجرور لکھا ہوا ہے. تو ھذا لمحمد، یہ محمد کا ہے یا محمد کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اور محمد کا ہے کیوں کہا ہے میں نے؟ کیونکہ ھذا لکھا ہے پیچھے. اگر حاضی ہی ہوتا تو میں کہتا یہ محمد کی ہے. ٹھیک ہے، تو ھذا مبتدا لمحمد، یہ مرکب جاری جس میں لام زیر لی حرف جر ہے، محمد مجرور ہے، یہ خبر بن رہی ہے. یہ محمد کا ہے، وذالک لحامد، اور وہ حامد کا ہے. لمن ھذہ، یہ کس کی ہے یا یہ کس کے لیے ہے؟ ھذہ لیاسر، یہ یاسر کی ہے. کی ہے کیوں کہا میں نے؟ کیونکہ ھذہ ہی ہے. اگر ھذا ہوتا تو میں کہتا یہ یاسر کا ہے. ٹھیک ہے، کے لیے تو اس میں دونوں ایک طرح ہو جائیں گے. الحمد للہ. ٹھیک ہے، اب دیکھیں آیات بھی آنا شروع ہوگی. الحمد مبتدا، للہ مرکب جاری خبر، لام زیر لی حرف جر، اور لفظ جلالہ اس کا مجرور، اس وجہ سے حالت جر میں زیر آ گئی. یہ وہ ایکسیپشن ہے، لام زیر لی جب آتا ہے تو حمزۃ الوصل لکھنے میں بھی ڈراپ ہو جاتی ہے. اللہ ہی کے شروع میں حمزہ ہے نا، اللہ پڑھتے ہیں، لیکن لام زیر لی آتا ہے تو پھر اس کو لکھنے میں بھی ڈراپ کر دیتے ہیں. یہ لام زیر لی کی ایکسیپشن ہے، پڑھنے میں ہر جگہ ڈراپ ہوتی ہے، لکھنے میں لام زیر لی کے ساتھ ڈراپ ہو جاتی ہے. اگر وہ لیکن للہ ہی تو بن گیا نا جی، یہ مرکب جاری ہے. ہاں جی ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی اور ہے. الحمد جو ہے یہ مبتدا ہے، مبتدا ہے بالکل، اور للہ ہی خبر ہے. للہ خبر. الحمد للہ، آگے کہتے ہیں للہ المشرق والمغرب. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مشرق المغرب. کیا ترجمہ کیا طارق صاحب؟ جی، کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ دوبارہ بتائیں. اللہ کے لیے ہیں مشرق اور مغرب. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا اور ریفائن کوئی صاف کر سکیں گے ترجمے کو؟ اس میں ایک قاعدہ بھی ہے. للہ المشرق، اللہ للہ کو بجاؤ. کا ہے مشرق اور مغرب. اللہ ہی کے لیے مشرق. اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. اب یہی کہاں سے آیا؟ اب یہ ہاں ہی چیز ہو گئی، یہاں عربی میں نہیں ہے. ہاں عربی تو نہیں ہے، تو پھر کیسے آ گیا؟ للہ وہ ہے نا، لی الحمدللہ میں تم نے یہ نہیں کہا، ہم نے کہا اللہ کے لیے، حمد اللہ کے لیے. ٹھیک ہے،
وہ کل کا کل شکر کل حمد وہ الف لام والے الحمد کے الف لام سے لے کے آتے ہیں، لیکن وہاں ہم یہ نہیں کہتے اللہ ہی کے لیے حمد ہے، وہاں ہم کہتے ہیں تمام تعریف تمام حمد اللہ کے لیے، وہ تمام کا لفظ الف لام سے آتا ہے، لیکن ویسے حمد اللہ کے لیے، وہاں ہی نہیں تھا۔ یہ تھوڑا سا مجھے موقع دیں، میں ایک بار دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں۔ جی مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں، نہیں وہ اللہ کے ہیں کے لیے ہیں، وہ تو دونوں ٹھیک ہیں، وہ جو ہی والی بات ہے نا اس میں قاعدہ چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہی کیسے آیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں تھوڑا سا پہلو یہ بھی ہے، لیکن زیادہ بڑا پہلو دوسرا ہے، تھوڑا سا پہلو یہ بھی ہے، لیکن یہ یہاں پہ اتنا زیادہ پرومیننٹ نہیں ہے، بعض اوقات اس سے بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ بعد میں جب مبتدا ہے تو وہ نکرہ بھی لایا جا سکتا ہے، اگر اس کو معرفہ لے ہیں تو اس میں تھوڑا سا سٹریس آ جائے گا، لیکن دوسرا پہلو یہاں پہ غالب ہے جو میجر ریزن ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے نا، مطلب ہم نے نارمل چیز کیا پڑھی ہے، مبتدا پہلے آتا ہے خبر بعد میں آتی ہے، ایسا ہی ہے نا، مرکب جاری والی خبر بعد میں آتی ہے اور مبتدا پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے، نارمل پیٹرن یہی ہے، الحمد للہ، وہاں ہی کا ترجمہ نہیں ہوا۔ پھر ہم نے دیکھا سوالیہ جملہ ہو تو وہاں پہ جس چیز کو پوچھنا اس کو پہلے لے آتے ہیں، خبر پہلے آ جاتی ہے اگر وہ سوال نے مطلوب ہو، اینا حامدن، اینا پہلے آ گیا، ٹھیک ہے، سیارۃ من ہذہ، ٹھیک ہے، تو سوالیہ جملے میں سوال کی وجہ سے وہ چیز پہلے آ جائے تاکہ اس پہ سٹریس آ جائے۔ اگر سوالیہ جملہ بھی نہ ہو اور سٹرکچر جملے کا ایسا ہو کہ مبتدا کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، بعض اوقات تو مبتدا کو مؤخر کرنا ویسے جائز ہو جاتا ہے نا وہ نکرہ لانے کے کیس میں، لیکن اگر اس کو معرفہ ہی المشرق والمغرب للہ بھی ہو سکتا ہے نا، المشرق والمغرب للہ، یہ سادہ جملہ ہے نا، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے، اس صورت میں اگر خبر کو پہلے لے آئیں تو اس سے حصر پیدا ہوتا ہے، حصر، حصر کس کو کہتے ہیں؟ حصر اس سے حصار کا لفظ بنتا ہے نا۔ سر پہلے تو اس کے ترجمے کو کنفرم کر دیں، میں تو بھی میں بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں ہونا چاہیے یا نہیں، ہی میں بتاتا ہوں نا کیسے ہے، اس میں مشرق اور مغرب یا کسی اور کی ملکیت نہیں ہے، بالکل ہی ہوگا، اس میں ترجمہ اس کا ہے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یہ ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیسے ہے وہ ہم دیکھنے لگیں۔ حصر، حصر جو ہے نا جسے ہم حصار کہتے ہیں نا، یعنی آپ کہتے ہیں انکمپاس کر لینا، گھیر لینا، حصار بنا لیا، یہ ہم نے سنا ہوگا نا، کسی چیز کی گرد حصار بنا لیا۔ تو حصر جب عربی زبان میں کچھ اسلوب ایسے ہوتے ہیں، کچھ طریقوں پہ آپ چیزوں کو آگے پیچھے کریں، کچھ الفاظ ایڈ کر دیں تو ان سے اس جملے کے اندر، اس ترکیب کے اندر حصر پیدا ہو جاتا ہے، وہ کچھ پیٹرنز ہوتے ہیں، تو اگر ان میں سے کوئی پیٹرن آ جائے اور حصر پیدا ہو جائے تو پھر اس کے اندر معنی اس قسم کا ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ صرف اسی میں اس کا مفہوم داخل ہے، ٹھیک ہے، اس سے باہر اس کا مفہوم نہیں ہے، جو بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ صرف یہیں پر ہے، بعض اوقات وہ جملے میں صرف سے شو ہو جائے گا، بعض اوقات ہی سے شو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم کہیں اس کو پہلے سادہ جملے سے سمجھ لیں، آپ کہیں الحمد للہ، سادہ جملہ، مبتدا ہے، یہ خبر ہے مرکب جاری، ٹھیک ہے، تو ترجمہ کیا ہو گیا، یہ جملہ بن گیا جملہ اسمیہ، اس کا ترجمہ کیا ہوگا، حمد اللہ کے لیے ہے۔ اب یہاں پہ تمام حمد وغیرہ وہ ایڈ کرتے ہیں، وہ اس الف لام کی مختلف ایکسپلینیشنز ہوتی ہیں، الف لام کہتے ہیں یہاں استغراق کے لیے، الف لام کی مختلف ٹائپس ہوتی ہے نا، تو وہ استغراق کے لیے اس میں پھر کل کا مفہوم آ جاتا ہے، وہ وہاں سے آتا ہے، لیکن میں وہ ترجمہ نہیں کر رہا، ابھی صرف کہہ رہا ہوں حمد اللہ کے لیے، اس کا سادہ ترجمہ اگر آپ سمجھیں تو اگر اس میں اب اگر تو سوالیہ جملہ ہو تو پھر تو آپ پوچھنا یہ چاہ رہے ہوں تو پھر اس کو آپ پہلے لا سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن ویسے کوئی بھی جملہ ہو وہاں پہ آپ اس کو پہلے لا سکتے ہیں نا سوالیہ جملے میں، جیسے آپ کہیں حامد فی البیت، تو آپ یہاں پہ اگر پیچھے لائیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور آپ کوئی دوسرا مفہوم ادا کرنا چاہیں، گھر پہ فوکس کرنا چاہیں، حامد پہ فوکس نہ کرنا چاہیں تو پھر آپ حامد کو بعد میں بھی لا سکتے ہیں، فی البیت حامد، اب یہاں گھر پہ فوکس ہو جائے گا، مفہوم مختلف، یہاں پہ دونوں جائز ہیں، ٹھیک ہے، کچھ کیسز میں لازمی ہوتا ہے خبر کو لانا پہلے، جیسے آئینہ وغیرہ میں، لیکن یہاں پہ دونوں جائز ہیں، دونوں میں مفہوم کا فرق ہوا، یہاں پہ حامد پہ فوکس ہے، کیا حامد گھر میں ہے، فی البیت حامد میں فوکس کس پہ ہے، کیا گھر میں حامد ہے تو گھر پہ فوکس ہو گیا، بس تھوڑا سا فرق آ جائے گا۔
تو یہاں پہ دونوں جائز ہیں، لیکن یہاں پہ کیا ہے، سوالیہ جملے کی وجہ سے آپ مرکب جاری والی خبر کو پہلے لا رہے ہیں۔ یہاں پہ جب آپ خبر کو پہلے لائیں گے للہ الحمد، اور اس کے بعد مبتدا بھی معرفہ ہی ہے، نکرہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، مبتدا بعد میں اگر نکرہ ہو جائے تو وہ ایک سادہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، اس میں پھر وہ بات نہیں رہتی، مبتدا بعد میں معرفہ ہی ہے اور اس کو پھر پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن آپ مرکب جاری والی خبر کو پہلے لے آئے، اس کو کہتے ہیں خبر کو مقدم کر دینے سے حصر پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں حصر کیسے پیدا ہوا، اب فوکس آ گیا اس بات پہ، ٹھیک ہے، کہ جو حمد ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب اس کے اندر ایک مفہوم کے اندر حصار آ گیا، مفہوم کے اندر لمیٹیشن آ گئی کہ آپ جو بات کریں وہ صرف اس دائرے کے اندر ہے، اس سے باہر اس بات کا اطلاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے خبر کو اس کی جگہ سے ہٹا کر پہلے ذکر کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں فوکس آ گیا نا، فوکس آ گیا، تو اب ترجمہ کیا بنے گا، خبر ابھی بھی یہی ہے، مرکب جاری تو مبتدا نہیں بن سکتا نا، اور یہ کیا ہے، یہ مبتدا ہے۔ اب ترجمہ کیا ہوگا، اللہ ہی کے لیے حمد ہے، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں حمد اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو یہ ہی جو ہے یہ حصر سے آیا ہے، اور حصر کیسے پیدا ہوا ہے، خبر کو مقدم کرنے سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر یعنی ایسا اسٹرکچر جس میں آپ خبر کو مقدم کریں گے پھر اس کو ہی سے نہیں ہر نہیں، بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں خبر کو آپ مرکب جاری کی صورت میں مقدم کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ مفہوم پیدا نہیں ہوتا، جیسے بعض اوقات خبر کو نکرہ لانا جائز ہوتا ہے نا، آپ کہیں فی البیت رجل، وہاں یہ نہیں ہوگا، فی البیت رجل یہاں یہ نہیں ہوگا، لیکن یہاں پہ اگر الف معرفہ ہو نا، الف لام والا، اس میں علم والا بھی نہیں، الف لام والا معرفہ ہو نا، پھر یہ مفہوم پیدا ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ للہ حمدن کہیں گے نا تو وہ مفہوم پیدا نہیں ہوگا، للہ حمدن سے حصر پیدا نہیں ہوگا، للہ الحمد اب حصر پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہاں حصر نہیں۔ اس کے رولز بعد میں پڑھیں گے ہم، میرا خیال ہے ابھی سطحی طور پر سمجھ آ گئی ہے۔ ہاں اس کی تو کافی تفصیلات ہوتی ہیں نا، یہ بنیادی گرامر کا موضوع بھی نہیں ہوتا، ویسے تقدیم و تاخیر اصلاً لغت میں بلاغت وغیرہ کے اندر پڑھائی جاتی، تو یہاں تو چونکہ قاعدہ آ گیا تو ہم نے ذکر کر لیا۔ فی البیت حامدن وہاں بھی نہیں، وہ بھی الف لام والا نہیں ہے نا، وہاں بھی نہیں ہوگا، تھوڑا سا سٹریس آ جائے گا اس میں، لیکن وہاں حصر نہیں پیدا ہوگا۔ حصر تب پیدا ہوگا جب الف لام والا مبتدا ہو اور پھر مرکب جاری خبر آپ مقدم کر دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ الف لام والا مبتدا جو آتا ہے نا پھر اس کے لیے طریقہ کار یہی ہوتا ہے اکثر و بیشتر کہ وہ پہلے آئے خبر بعد میں آئے، وہاں پہ اگر اس کو بعد میں لے کے جائیں گے تو اگر سوالیہ جملہ ہے پھر تو حصر پیدا نہیں ہوگا، لیکن سوالیہ جملہ اگر نہیں ہے تو پھر خبر کو مقدم کرنے سے حصر پیدا ہو جائے گا اگر مبتدا الف لام والا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یہاں مبتدا لمبا ہے، مبتدا جو ہے وہ المشرق کے ساتھ واو حرف عطف المغرب دونوں مل کر مبتدا بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ المشرق کو مبتدا کہہ لیں گے رفع، اور والمغرب میں کہہ دیں گے کہ اس کی رفع اس وجہ سے ہے کیونکہ اس نے المشرق کے اعراب کو فالو کیا۔ جب حرف عطف آتا ہے واو وغیرہ تو اس میں اصول کیا ہوتا ہے، جو اعراب پہلے ہیں وہی اعراب بعد میں فالو ہوتے ہیں۔
ٹھیک ہے جی. تو حسر اس طرح جو ہے وہ کئی اسلوب ہوتے ہیں. نفی کر کے اس بات بھی حسر کا اسلوب ہوتا ہے نا. لا الہ الا اللہ میں ایسی ہے نا, پہلے آپ تمام الہوں کی نفی کرتے ہیں پھر کہتے ہیں الا اللہ, یہ بھی حسر ہے. اس میں اب کوئی امکان نہیں رہتا کہ کوئی دوسرا بھی معبود ہو سکتا ہے. تو اس طرح بہت سے اسلوب ہو سکتے ہیں. الکلمات الجدیدہ المکوات کہتے ہیں استری کو, الدراجہ کہتے ہیں سائیکل کو, الملعقہ کہتے ہیں چمچ کو, القدر کہتے ہیں ہنڈیا کو, البقرہ کہتے ہیں گائے کو, الفلاح لام کے شد کے ساتھ کسان کو, الانف کہتے ہیں ناک کو, الفمو کہتے ہیں منہ کو ماؤتھ کو, الاذن کہتے ہیں کان کو, الیدو کہتے ہیں ہاتھ کو, الرجلو کہتے ہیں پاؤں یا ٹانگ کو, الشایو کہتے ہیں چائے کو, الام والدہ یا ماں, الثلاجۃ فریج, القہوۃ قہوہ, سریع تیز, النافذۃ کھڑکی, جداً بہت زیادہ یا بہت. رجل رجل مرد رجل ہے, اور ہاں زبر اور جیم پہ پیش رجل, اور یہ رجل جیم ساکن راج زیر کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو اللہ کا شکر 10 مکمل ہو گیا. آگے ہم انشاءاللہ پیر کو کوشش کریں گے کہ اگلا درس بھی چھوٹا ہی ہے مکمل ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.